میں نے رشتے کروانے والی آنٹی کو کہا، آنٹی جی میں جہیز نہیں لوں گا۔ آنٹی، بیٹا تجھے کوئی لڑکی دے دے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ No, 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 no. جج عورت سے، تمہاری صحیح عمر کیا ہے؟ یاد رکھو حلف اٹھا رہی ہو تم، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عورت 21 سال اور چند مہینے۔ جج کتنے مہینے؟ عورت 103 مہینے۔ رات کو میری شادی تھی، ابھی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے ہی والا تھا کہ مچھر نے کاٹ لیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ حد ہو گئی یار، میری خوشی مچھر سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک شیخ نے بقرہ عید کے 6 ماہ بعد خواب دیکھا کہ جنت میں سب بکرے کھیل رہے ہیں مگر اس کا بکرا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بکرے سے پوچھا، اوئے تو کیوں نہیں اٹھ کے کھیلتا؟ بکرا، شیخ صاحب میری ایک ٹانگ ابھی تک آپ کے فریزر میں پڑی ہے، میں 3 ٹانگوں کے ساتھ کیسے کھیلوں؟ No, 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 no. مزاحیہ لطیفی۔ ٹیچر، جان کیسے نکلتی ہے؟ پپو کھڑکی سے۔ ٹیچر، وہ کیسے؟ پپو، کل امی نے بازار سے واپس آ کر دروازے کی گھنٹی بجائی اور ابو نے آنٹی سے کہا، جان تم کھڑکی سے نکل جاؤ۔ لطیفہ۔ ٹیچر، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ ہمایوں اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ بچہ، میم چیتا میرا کھانا کھا رہا ہے۔ ٹیچر، چیتا میں تمہیں کلاس سے نکال دوں گی۔ ٹیچر، اچھا تو میں کہاں تھی؟ بچہ، ہمایوں بادشاہ کے بستر پر۔ ٹیچر، لکھ دی لعنت تیرے پہ۔ جنگ میں جانے سے پہلے بادشاہ نے اپنی خوبصورت بیوی کو کمرے میں بند کر کے تالا لگایا اور چابی اپنے عزیز دوست کو دے دی اور بولا کہ اگر میں 4 دن میں نہیں لوٹا تو تالا کھول دینا اور پھر یہ میری بیگم تمہاری۔ بادشاہ گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا اور قریب آدھے گھنٹے بعد ہی اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے دھول غبار اور آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ رک گیا اور دیکھا کہ اس کا دوست تیزی سے سواری کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ سانس بھرتے ہوئے دوست بولا کہ یہ چابی غلط ہے۔ No, no, no. لڑکا، میں تمہیں ہاتھ لگائے بغیر گلے مل سکتا ہوں۔ لڑکی، ناممکن۔ لڑکا، لگی شرط پیپسی کی؟ لڑکا، اوکے لگی۔ لڑکی نے لڑکی کو زور سے گلے لگایا۔ لڑکی، تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ لڑکا بولا، تو لا رہا ہوں نا پیپسی۔ جو کچھ عرصہ پہلے میں ایک تندور پہ روٹی لینے گیا، میں نے پیسے دیے اور انتظار کرنے لگا۔ اسی اسنا میں ایک اور بندہ آیا، اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روب چھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کا کہا۔ تندور والے نے سنی انسنی کر دی۔ پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، صبر کر لے ماما، اگر تو اتنا ہی بدمعاش ہوتا تو گھر پر ہی روٹیاں نہ پکوا لیتا۔ جو ایک آدمی روزانہ آفس جاتے ہوئے ایک بڑے سینگوں والی گائے کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا اور سوچنے لگتا کہ میری ٹانگیں اگر اس کے سینگوں میں پھنس جائے تو کیا ہوگا۔ آخر ایک دن ہمت کر کے اس نے گائے کے سینگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا ہی دی۔ گائے نے اسے گھما کے نیچے مارا تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اس کے دوست اس کی خیریت دریافت کرنے آئے اور پوچھا کہ کیسے ہوا یہ سب؟ کیسے ٹانگیں ٹوٹیں؟ آدمی، چھوڑو بھائی، ٹانگوں کی خیر ہے، روزانہ کی ٹینشن سے تو جان چھوٹی کہ ٹانگیں پھنس گئی تو کیا ہوگا۔ ایک عورت کی بہو گھر پر کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بولی، میں کہوں گی میں جھاڑو لگاؤں گی تو تم کہنا نہیں امی، جھاڑو مجھے دیں، میں لگاؤں گا۔ اس طرح بہو کو شرم آ جائے گی۔ اگلے دن اسی طرح ماں نے جھاڑو اٹھایا تو بیٹے نے جھاڑو چھین لیا کہ اماں میں لگاتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ ماں نے کہا، نہیں مجھے تو، میں لگاتی ہوں۔ اتنے میں بہو جو پاس ہی کرسی پر بیٹھی وہ بولی، آپ دونوں اتنا کیوں الجھ رہے ہیں؟ ایک دن امی کو لگانے دے، ایک دن آپ لگا لینا۔ No, no, no. ایک نئی نویلی دلہن کو دلہا راجا فرمائش کر کے گئے کہ آج جب میں آفس سے گھر واپس آؤں تو کریلے اور قیمہ بھرے پکانا۔ دلہن مسکرا کر بولی کہ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، آج شام کو آپ ایسے قیمہ کریلے کھانے کو ملیں گے کہ آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ دلہا مسکرا کر بولا، بیسٹ آف لک، اور آفس روانہ ہو گیا۔ دلہا نے سب سے پہلے اپنا موبائل پکڑا، یوٹیوب آن کیا تو انٹرنیٹ کا ڈیٹا ختم ہو چکا تھا۔
تو کمرے سے باہر نکل کر ساسو ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، ماں جی ویسے تو مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں کیسے پکتا ہے، مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں۔ ساس مسکرا کر بولی، کوئی بات نہیں بیٹی، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ساس، سب سے پہلے قیمہ فرائی کرو۔ بہو، یہ تو مجھے پتا تھا۔ ساس، کریلوں کو چیر لو۔ بہو، یہ تو مجھے پتا تھا۔ ساس، کریلے چاک کر کے بیج نکالو۔ بہو، یہ تو مجھے پتا تھا۔ ساس سن کر پک چکی تھی، یہ تو مجھے پتا تھا، یہ تو مجھے پتا تھا۔ ساس نے کہا، کریلوں میں مٹی بھر کے اوپر سے دھاگا لپیٹ دو۔ بہو، یہ تو مجھے پتا تھا۔ ساس نے کہا، قیمے میں مٹی والے کریلے رکھ کے کچھ دیر پکنے دو۔ بہو، یہ تو مجھے پتا تھا۔ دولہا صاحب دفتر سے لنچ کرنے گھر پہنچے تو کریلوں کی خوشبو سونگھ کر رہا نہ گیا۔ دولہے نے کہا، کھانا لگا دو۔ کریلے دیکھنے میں بہت ہی بہترین اور خوشگوار تھے۔ شوہر نے جیسے ہی لقمہ لیا تو مٹی سے سارا منہ بھر گیا۔ شوہر نے پوچھا، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ بیوی بولی، یہ کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ شوہر غصے سے بیوی پر چلایا اور کھانا چھوڑ کر چلا گیا، جس پر ساس بولی، یہ تو مجھے پتا تھا۔ No, 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 no. شوہر نے بجلی کا پلگ ٹھیک کرتے ہوئے بیگم سے کہا، ذرا یہ تار کو پکڑنا۔ بیگم نے تار کو پکڑ لیا۔ شوہر، کچھ محسوس ہوا؟ بیگم، نہیں تو۔ شوہر، اس کا مطلب ہے کرنٹ دوسرے والی تار میں ہے۔ جج نے شوہر کو اچھا برتاؤ کرنے کی تنبیہ دے کر چھوڑ دیا۔ اگلے ہی دن آدمی نے بیوی کو پھر مارا۔ اس پر جج نے کڑک کر پوچھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ عدالت کو مذاق سمجھتے ہو؟ آدمی، نہیں حضور، آپ میری بات تو سن لیجیے۔ کل جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی پی لی، کوئی فرق نہیں پڑا، تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں پوری بوتل پی گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو بیوی چلا کر بولی، نالائق آ گیا نا نالی کا پانی پی کر۔ حضور، میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد بولی، کم وقت کچھ کام دھندہ بھی کرے گا یا صرف پیسے برباد کرنے کا ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ حضور، میں خاموش رہا اور وہ پھر چلائی۔ اگر اس نکمے جج میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو آج جیل میں ہوتا۔ بس حضور، توہین عدالت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اور جو شادی کیا ہے؟ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں دو انسان مل کر ان پریشانیوں کی درست کرنے کی زندگی بھر کوشش کرتے ہیں جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ جو بارش شروع ہوتے ہی سب سوچتے ہیں، واو کتنا رومانٹک موسم ہے، اور میں سوچتی ہوں فون چارج کر لوں، اب بھی لائٹ چلی جائے گی۔ جو پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بسکر خان، ہوشکر خان، رحم کر خان۔ No, 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 no. شوہر ڈاکٹر سے ہو کر واپس آیا تو بڑا پریشان۔ بیوی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شوہر، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم 12 گھنٹے زندہ رہو گے پھر مر جاؤ گے۔ تھوڑی دیر پریشان رہی، پھر بیوی سو گئی۔ شوہر، اوے سو گئی ہیں؟ بیوی، آہو تو سویرے نہیں اٹھنا، میں تو جلدی اٹھنا ہے۔